इम्पैक्ट टुडे की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक मरतबा फिर से इकट्ठे हैं। मार्क एंड विक्टोरिया आपके खिदमत में हाजिर हैं खुदा पाक के ज़िंदा कलाम में से एक और सच्चाई बयान करने के लिए। तो आपने ये फ़ैसला किया कि आज आप फिर हमारे साथ इस नशिस्त में शामिल होंगे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। दरअसल ये खुदा की रज़ा है कि हम उसकी सच्चाई को जानें। सो आप अपना कागज़ और कलम थाम लीजिए और मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए ताकि आप हमारे गुज़श्ता प्रोग्रामों को सुन सकें और खुदावंद की सच्चा और अज़ली कलाम से रोशनास हो सकें। इससे कब कि हम आज के कलाम की सच्चाई को जानें, मार्क के पास एक टेस्टमनी है, तो आइए हम मार्क से ये सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये गवाही जो हमें मौसूल हुई है, ना सिर्फ़ ये बल्कि और बहुत सी गवाहियाँ हमें मौसूल हो रही हैं, जो कि बहुत से ममालिक की तरफ से फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से रिसीव हो रही हैं। इनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई ममालिक से वाओ! फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से इस प्रोग्राम के हवाले से जो आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली आई है, उसके बारे में हमें गवाहियाँ रिसीव हो रही हैं। इनमें से एक गवाही हमें पाकिस्तान से मौसूल हुई है, जहाँ पर एक शख्स बाकायदगी से इस प्रोग्राम को देख रहा है और उसको दरअसल कानों का कोई प्रॉब्लम है और उसने बयान किया है कि उसके कानों में से रेशा वाओ! बहता था और दोनों कान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे और वो इस तकलीफ़ में होकर 4 हफ़्ते तक लगातार इस प्रोग्राम को देखता रहा और उसने शिफा पाई। मुझे उम्मीद है कि आप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। आपकी ये गवाही हमें मौसूल हुई है और हमें बहुत खुशी है कि आपने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद अपने कानों में तब्दीली को और शिफा को महसूस किया। इन्होंने लिखा है वाओ! कि जब ये प्रोग्राम को देखते थे तो अपने हाथ अपने कानों पर रख लेते थे। आमीन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि बाज़ मर्तबा खुदा फ़ौरन से हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा बर्पा करता है और तब्दीली को लेकर आता है, लेकिन अक्सर हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ता है। हमें उस मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, हमें एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, जैसा कि हमारे इस दोस्त के साथ हुआ। इसलिए हमेशा दुआ में मशगूल रहें और कभी भी नाउम्मीद ना हों। विक्टोरिया, आपके पास भी एक गवाही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये गवाही कुछ इस तरह से है। एक खातून थी जो कि उनकी शादी को 5 साल हुए थे और इस अरसे के दौरान वो पहली दफ़ा जब प्रेग्नेंट हुई, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया, तो किसी वजह से उनका बेबी जो है वो ज़िंदा ना रह सका। और दूसरी दफ़ा, जी हाँ, जब वो प्रेग्नेंट हुई और तकरीबन वो 4 माह की ज़चगी में थी और किसी वजह से उनके दरमियान और उनके हस्बैंड के दरमियान जो है वो लड़ाई हुई और उसके हस्बैंड ने उसे बुरी तरह से पीटा और वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो गई। और ना सिर्फ वो खुद ज़ख्मी हुई बल्कि उसके बच्चे की भी डेथ हो गई। सो इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहाँ डॉक्टर ने सर्जरी करने के बाद उसे ये खबर दी कि अब वो कभी भी दोबारा माँ नहीं बन सकती। लेकिन गवाही ये है कि अब वो, जी हाँ, वही औरत जिसे ये खबर सुनाई गई थी, अब वो हालेलुया, 7 प्रेज़ मंथ द प्रेग्नेंट लॉर्ड। है। ये खुदा का बहुत ही जलाल खूब। है। जी हाँ, ये सब खुदा के मौजज़ात हैं जो वो आज भी हमारी ज़िंदगियों में करता है बिल्कुल। और
وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. وہ ہمارے جسم کے نئے جی اعضاء لے آتا ہے. آمین. وہ ہمارے جسم کو اثر نو تازگی بخشتا ہے اور ہمیں نئی نئی چیزوں سے روشناس کرواتا ہے. تو میں بات کروں گا وکٹوریا کہ ہم جی پاسٹر. کس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. جی جی ہاں، ہم گزشتہ 2 ایپیسوڈ سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ایک ہی ٹاپک پر، اور اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جہاں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہے، جی ہاں ہم نے بات کی ہے ہمارے دل اور ہمارے منہ کے کنیکشن کے بارے میں. جی ہاں، ہمارے دل اور منہ کے کنیکشن یعنی اس کے رابطے کے بارے میں. جی ہاں، اور اسی حوالے سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے عبرانیوں کی کتاب باب 4 اور آیت 12 میں کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. یہاں پر غور کریں کہ خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ یہ جی زندہ ہاں. اور مؤثر ہے، یہ سچ اور حق ہے، اور یہی ہمیں ہر بات کے لیے اور ہر سوچ اور ارادے کے لیے مکمل آگاہی اور رہنمائی عطا فرماتا ہے. دراصل جب ایک مومن خدا کے کلام کو روح کے ساتھ پڑھتا ہے تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام آپ کو پڑھتا ہے. آپ خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو آپ خدا کے کلام میں اپنی واضح شبیہ کو ایک آئینے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. بہت سے انسان دنیا میں کئی قسم کے روپ لے کر جی رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوتے ہیں. وہ اپنا اصلی چہرہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، واو! اور جب وہ یہ بولتے بہت ہیں خوب ہے، اسے دوبارہ سے تو بولیں. اس سے آپ ان کی شخصیت کو جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی فرد خدا کے کلام کو پڑھتا ہے تو وہ اپنی روح کو جان جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، امیزنگ. اور خدا کا کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیں جانچتا ہے. یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں درج وہ تمام برکتیں، وہ تمام پھل جو کہ خدا وعدہ کرتا ہے، وہ روحانی طور پر اسی وقت آپ کو رسیب ہوں گے جب آپ خدا کے کلام کا اپنی زبان سے اقرار کریں گے، جب آپ خدا کے کلام میں دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے. اسی سے آپ یہ ثبوت اور یہ نشانی پیش کریں گے کہ آپ خدا کے کلام کے تابع ہیں. اور جب کوئی خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو دراصل وہ خدا کی فرما برداری میں جیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی خدا کی فرما برداری ہے. یہ خدا ہی کا کلام ہے، یہ خدا ہی کی جی ہاں کہی ہوئی باتیں ہیں. اور خدا کا کلام کسی انسان نے تحریر نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے اپنے چند لوگوں کو چنا اور انہوں نے خدا کے روح میں ہو کر اس کلام کو تحریر کیا، اور وہ کچھ تحریر کیا جو کہ خدا نے ان کو آگاہی فراہم کی. اس لیے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہم خدا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اور یہ بات بہت ہی قابل فخر ہے کہ ہم خدا کے ساتھ خدا کے کلام کے وسیلے سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ کلام زندہ اور مؤثر اور سچا ہے، اور یہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے، ہر دور کے لیے مکمل رہنمائی رکھتا ہے. یہ ہمیں روحانیت میں خدا کے ساتھ منسلک کرتا ہے اور ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے جی ہیں. ہاں، ہم رومیو اس کے 10ویں باب میں بار بار جو ہے وہ دل اور زبان، دل اور منہ کے بارے میں اور ان کے کنیکشن کے بارے میں، اس کے رابطے کے بارے میں پڑھتے ہیں. جی ہاں بالکل، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس آیت کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں اور بغور اس کو جانچیں اور پرکھیں کہ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے. رومیو باب 10 آیت 8 سے، یہ کہ منہ، کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ دل. اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر منہ، تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار دل. کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا ہارٹ، دل دل. سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار
मुंह से वाह! किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड! कितनी खूबसूरत बात है ये। खुदा की तमजीद हो। सो इंसान होने के नाते, जी हाँ, इंसान होने के नाते हमें, और ख़ास तौर पर मसीह होने के नाते हमें खुदा की मोहब्बत और उस पर कामिल ईमान लेकर आना है। ये ईमान ही हमें, जी हाँ, ये ईमान ही हमें मसीह के लिए मजबूत करता है, साबित कदम रखता है। तो हमें हमेशा ईमान में यहाँ पर गौर करें कि मजबूत दिल रहना के है। ख़यालात जी ज़ुबान से बयान किए जाते हैं। अगर आपके दिल में खुदा का कलाम बसता है तो आपकी ज़ुबान से खुदा का कलाम निकलेगा और आप दूसरों के साथ खुदा के कलाम के लिए ही गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर आपके दिल में दुनियादारी की बातें हैं, दुनिया का ख़याल है, दुनिया की सोचें हैं, तो आप उन्हीं का इकरार करेंगे। अगर आप रूहानियत में खुदा के साथ मुंसलिक हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को खुदा के साथ महसूस करेंगे। इस बात को दूसरे जानेंगे कि आपका चाल चलन खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। जी हाँ, और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने मरकज़ उसके 11वें बाब के हवाले से भी बात की है, और हमने इस हवाले से भी बात की कि खुदावंद यीशु अल मसीह जब एक बाग में जा रहे थे तो हम देखते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी। जी हाँ, और वो अंजीर के दरख्त के पास गए, वहाँ पर उस पर फल ना देखकर उस पर लानत की, ठीक है, और कहा कि अब से तुम पर फल नहीं लगेगा। सो अगर हम इसको एज इट इज़ ही बयान करते हैं और उसका असल महफूम बयान करते हैं तो ही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर हम जो है वो अपनी स्टोरीज बनाना शुरू कर दें कि वहाँ पर पानी आना चाहिए था और पानी जो है वो शाखों पर जाता और शाखें जो है वो तरोताज़ा और शादाब हो जाती और उस पर फल लगता। सो ऐसी कहानियाँ जो हैं वो हम बयान करके खुदावंद यस्सु की पाक कुर्बानी पर अपनी, जी हाँ, अपनी ज़ाती कहानियों को ज़्यादा फ़ोकियत देते हैं। हम ज़्यादा जो है वो मज़लूम बनते हैं, और क्या है कि हम ऐसा करके जो है वो बिल्कुल भी खुदा के करीब नहीं हो सकते हैं, बल्कि हमें इन तमाम तर कहानियों से निजात हासिल करनी है। हमें खुद से, जी हाँ, खुद से कहानियाँ नहीं बनानी है कि पानी आता और ऊपर तने पे चढ़ता, फिर शाखों में जाता और वो सब्ज़ व शादाब हो जाती और फिर फ्रूट लगता। सो इस तरह की बातें, जी हाँ, इस तरह की बातें बयान करके हम अपने आप को गुमराह करते हैं। जी हाँ, हम गुमराह हो जाते हैं। याद रखें कि खुदा बाप ने जो कहा वो आखिर है, ठीक, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सो हमें अपने आप को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है, हम बेफल ना रह जाएं। हमें इस बात पर गौर करना है कि हम कहीं बेफल ना रह जाएं, बल्कि अपने आप को हमें, जी हाँ, अपने आप को तैयार करना है। जी हाँ, और याद रखें कि जब आप खुदावंद की तरफ रजू ले आते हैं और उसको अपने दिल में बसाते हैं तो आप सबसे पहले उसका इकरार करते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम उसका इकरार करते हैं कि यस्सु ही ये मेरा मेरा खुदा खुदा है। है। जी हाँ, और फिर आप इस बात के लिए उसके सामने आते हैं कि ए खुदा, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। ए खुदा, मुझे ज़िंदगी में ये मसला दरपेश है। ए खुदा, मैं इस आज़माइश में गिरा हुआ हूँ। ए खुदा, मेरे बदन में ये तकलीफ़ मौजूद है, मुझे इस मुश्किल से बचा। और वो आपको बचाता है और वो आपको महफूज रखता है तमाम दुनिया की तकलीफ़ों से, बीमारियों से। अगर आप इनमें गिर भी जाते हैं तो वो आपको संभाल लेता है, क्योंकि वो हकीकी और सच्चा खुदा है जो आपसे, तमाम इंसानों से बहुत प्यार करता है, जो सबको बचाना चाहता है, जी सबको महफूज हाँ, रखना चाहता है। यस कलाम खुदा में यस। हम देखते हैं कि खुदा ने कभी भी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि हमेशा उनको संभाला
ان سے پیار کیا اور ان کو مشکلات سے خلاصی بخشی۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں افسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، فضل اور اطمینان۔ جی ہاں، یہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اب سے ہماری زندگیوں پر جی ہاں خدا کا فضل اور اطمینان جاری ہو چکا ہے۔ خدا کا فضل اور اس کا اطمینان جو وہ ہم پر نازل کرتا ہے، جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم اس کے پیرو بن جاتے ہیں، جی ہاں، اور وہ ہمیں اپنی جی ہاں ہماری اپنی زندگی میں ہمیں فضل اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ ہم اس کے فضل سے بھر جاتے ہیں۔ خدا کا شکر کریں کہ وہ ہم پر اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا اطمینان نازل فرماتا ہے، اور ہم اس سب کے حقدار ہیں، اس کے فضل کے، اس کے اطمینان کے، جو کہ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمیں خدا باپ کی طرف سے ملتا ہے، سو ہمیں اس کے شکر گزار ہونا ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے اس رحمت کے لیے، اس فضل اور اس عنایت کے لیے کہ وہ ہم پر جی ہاں ہمیں فضل سے، ہمیں اطمینان سے پر کرتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، ہم پر اپنا رحم نازل کرتا ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم لمحہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہم پر اپنا رحم کرتا ہے۔ سو یہ اس کی محبت کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ہمیں اپنا اطمینان اور فضل جی ہاں بخشتا بالکل، ہے۔ اور میں یہاں پر اس درخت کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ جب مسیح خداوند نے اس درخت میں سے پھل ڈھونڈنے کی کوشش کی اور نہ پایا تو مسیح خداوند نے اس پر براہ راست لعنت نہ کی، بلکہ جی ہاں، اور انہوں نے اس نے اس درخت پر لعنت کی۔ جی ہاں مسیح خداوند نے یہ کہا کہ آئندہ تجھ پر پھل نہ لگے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن جب اگلے دن وہ وہاں پر آئے تو شاگردوں نے دیکھا اور حیران ہوئے اور کہا کہ اے خداوند یہ درخت تو جڑ سے سوکھ گیا ہے، ایسا کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ ہم سیکھیں اور جانیں کہ یہ کیوں ہوا۔ مسیح خداوند نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا واو، تھا، اور وہ یہ تھا کہ خدا پر ایمان رکھو، خدا پر بھروسہ رکھو۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک مرتبہ ایک ملک میں گئے تھے اور وہاں پر لوگ اینٹیں بنانے والے بھٹوں میں کام کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک ماں تھی جس نے اپنا 7 سال کا بچہ اپنی کمر پر اٹھا رکھا تھا، اور وہ نہ بول سکتا تھا نہ ہی وہ چل سکتا تھا، امیزنگ۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ہے میری زندگی کا جس کو میں بول نہیں سکتا۔ یہ بہت ہی حیران کن تھا میرے لیے کہ ایک ماں نے اپنا بیٹا اٹھایا ہوا ہے۔ ہاں وہ شاید 7 یا جی ہاں، 8 سال کا اور اس اس وقت، نے جی ہاں بالکل اتنی ہی۔ اپنی کمر پر اس کو باندھ رکھا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا اور اس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے اور وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اور اسی لیے اس کی ماں نے اسے اپنی کمر پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ تھا کہ وہ بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے دعا کی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسیح یسوع کے نام سے اس کے لیے دعا کی کہ وہ تندرست ہو جائے، نارمل ہو جائے، اور اسی وقت کچھ بھی واقع نہ ہوا، لیکن ہم دعا کر کے واپس آ گئے، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر کچھ بھی وقوع پذیر نہ ہوا تھا،
وہ چھوٹا بچہ ویسا ہی تھا، لیکن جب ہم اپنا وہ ٹرپ ختم کر کے واپس یہاں اپنے گھر آ گئے تو کچھ دن کے بعد ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی جس میں لکھا تھا کہ بھائی مارک اور بہن وکٹوریا، وہ لڑکا جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی اور جو فوری طور پر تندرست نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ چل پھر سکتا ہے، اب وہ بول بھی سکتا ہے او اور خدا کی اب تمجید ہو۔ اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی میں اگر فوری طور پر آپ کو آپ کی دعا کا جواب نہیں ملتا ہے تو پریشان نہ ہوں، اداس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، بلکہ صرف اور صرف خدا پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ جی ہاں، اور اگر آپ خدا سے بلیسنگز اور معجزات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر روز انتظار کرنا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ اور آپ جب ماں کی سٹوری سنا رہے تھے تو یقینی طور پر ہم میں جو ہے وہ خدا کا روح کام کر رہا تھا، ہم اس کی حضوری کو محسوس کر رہے تھے۔ سو خدا کا شکر کریں، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے معجزات سے معمور کرتا ہے۔ خدا کا جی ہاں، شکر۔ بالکل، اور ہماری زندگی میں بے شمار معجزات ہوتے ہیں جن میں خدا ہماری زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو کہ ہماری سوچ سے اور ہماری طاقت سے بہت پرے ہوتے ہیں۔ خدا اپنی مافوق الفطرت قدرت اپنے معجزات کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اور میں جب انڈیا میں تھا تو وہاں پر ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے لگاتار ہمیشہ جو پانی تھا وہ بہتا رہتا تھا اور وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، اور فرنیچر کا سہارا لے کر یا کوئی جب اس کو سہارا دیتا تو تب وہ چلتا تھا۔ اور ہم وہاں پر گئے اور ہم نے اس کے لیے دعا کی، ہم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور مسیح یسوع کے نام سے اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ وہ چلے پھرے اور تندرست ہو جائے۔ لیکن جب ہم نے دعا کی تو ہم نے یہ امید کی کہ وہ فوراً سے تندرست ہو جائے گا۔ ہم نے کچھ دیر وہاں پر رکنا پسند کیا اور ہم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے کوئی تبدیلی محسوس نہ کی، اور ہم واپس چلے گئے اور اگلے دن پھر ہم وہاں پر تھے اور ہم نے جب دوبارہ اس فیملی کو وزٹ آمین۔ کیا تو پریز دی لارڈ، وہ بچہ تالیاں بجا رہا تھا، وہ چل پھر رہا تھا اور وہ بول رہا تھا۔ جس نے پہلے کبھی کوئی ایک لفظ بھی نہ کہا تھا وہ اب رو سکتا تھا، اس کی آواز سنی جا سکتی تھی، وہ بول رہا تھا۔ میرے عزیزو، اس لیے آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ یقین رکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا۔ ایمان رکھیں تو وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔